السلام علیکم ایوری ون، ہوپ فلی یو آل آر فائن. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ٹو اندر ویڈیو. جی تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے برین ٹیومر. آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے برین ٹیومر کے بارے میں کہ برین ٹیومر ہوتا کہاں ہے، اس کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں اور اس کے کازز کون کون سے ہوتے ہیں. تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کا یہ جاننا ضروری ہے کہ برین ٹیومر ہوتا کیا ہے. تو پڑھتے ہیں اس کی ڈیفینیشن. A brain tumor is a mass or growth of abnormal cells in your brain. Some brain tumors are benign and some brain tumors are malignant. جی دیکھیں، اب برین ٹیومر کی کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے، جو برین کے سیلز ہوتے ہیں ان میں ایب نارمل گروتھ ہونے لگتی ہے، مطلب ان کنٹرول گروتھ ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، برین میں ٹیومر ڈیولپ ہو جاتا ہے اور یہ برین کے ایریا میں ڈیولپ ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں برین ٹیومر. جی تو جو برین ٹیومر ہے اس کو انٹرا کرینیل ٹیومر بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ برین ٹیومر کو انٹرا کرینیل ٹیومر بھی کہتے ہیں. اب بات کر لیتے کہ ٹیومر ہوتا کس جگہ پر ہے. ٹھیک ہے جی، تو کامنلی برین ٹیومر کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، پرائمری برین ٹیومر اور سیکنڈری برین ٹیومر. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ پرائمری برین ٹیومر ہوتا کیا ہے. تو اس میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ ان کنٹرولڈ برین سیلز کا ڈویژن ہونے لگتا ہے. برین میں کیا ہوتا ہے، ان کنٹرولڈ سیلز کا ڈویژن ہوتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے، برین کے اندر ایک ماس کریٹ ہو جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ٹیومر. دیکھیں، اور جو پرائمری ٹیومر ہے اس کو ہم پرائمری ٹیومر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ برین کے سٹرکچر سے کیا آرگنیٹ ہوا ہوتا ہے، اس کے سیل سے. ٹھیک ہے، اور جو پرائمری برین ٹیومر ہے یہ برین کے ڈفرینٹ سیلز میں ڈیولپ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو آگے بات کر لیتے ہیں سیکنڈری برین ٹیومر کی. دیکھیں، اب سیکنڈری برین ٹیومر میں کیا ہوتا ہے، یہ ایک میٹاسٹیٹک ٹیومر ہوتا ہے، مینس ایک آرگن سے دوسرے آرگن میں اسپریڈ ہوتا ہے اور یہ برین کے آؤٹ سائڈ کے اسٹرکچر سے ڈیولپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب اس میں کڈنی کا کینسر ہو گیا، باڈی میں مطلب لنگس کا کینسر ہو گیا، کڈنی کا کینسر ہو گیا، برسٹ کا کینسر ہو گیا، تو مطلب یہ جتنے بھی ٹائپس کے کینسر یہ کیا برین میں اسپریڈ ہو سکتے ہیں، اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں سیکنڈری ٹیومر. ٹھیک ہے، تو اب بات کر لیتے ہیں اس کے کچھ کوزز کی، رسک فیکٹر کی. تو برین ٹیومر کے کون سے رسک فیکٹر ہیں جو ٹیومر کا ریزن بنتے ہیں. جی، کوزز آف برین ٹیومر: فیملی ہسٹری، جینیٹک، ریڈیشنز، اسموکنگ، کیمیکل ایکسپوجر، یوز آف سیلولر فونز، ہیئر ڈائز. تو میں آپ کو 1 بائی 1 سب کا بتاتی ہوں. تو سب سے پہلے تو دیکھیں تو فیملی ہسٹری آتی ہے. دیکھیں، اب اگر کسی پرسن کی فیملی میں کسی کو برین ٹیومر ہے تو یہ کیا اس کے فیملی ممبر میں کسی بھی پرسن کو، مطلب کسی بھی اس کے فیملی ممبر کو ہو سکتا ہے، مطلب چانسز ہوتے ہیں. سیکنڈ بات ہے ہم کر رہے ہیں جینیٹک کی. تو جینیٹک میں اب دیکھیں اس میں بھی کیا جینیٹک میں بھی ہوتا ہے کہ اس سے ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے، مطلب پیرنٹ سے چلڈرن سے، مطلب اس کے ڈاٹر کو یا سن کو، کسی کو بھی یہ ہو سکتا ہے، چانسز ہوتے ہیں، مطلب پیرنٹ سے ان کے بچوں کو ہونے میں اس کے چانسز ہوتے ہیں برین ٹیومر کے. جی تو نیکسٹ لکھا ہوا ہے ریڈیشن. دیکھیں، اگر برین کے سیلز کسی ریڈیشن کی وجہ سے ایکسپلوز ہو گئے ہیں، مینز ایسی کوئی ایکس رے ریزز، مطلب ایسی کوئی کنڈیشن ہو گئی ہے تو کیا ہوگا، اس سے بھی برین میں ٹیومر ڈیولپ ہو سکتا ہے. نیکسٹ ہے اسموکنگ. اسموکنگ سے بھی چانسز ہوتے ہیں برین ٹیومر کے. کیمیکل ایکسپوجر. دیکھیں، اگر کوئی پرسن کسی کیمیکل سے ایکسپوز ہوا ہے تو یہ بھی ایک ریزن بنتا ہے برین ٹیومر کا. یوز آف سیلولر فون. دیکھیں، جو اسمارٹ فونس ہوتے ہیں ان سے بھی برین مطلب بہت سی ریڈیشنس نکلتی ہیں اور یہ بھی ایک رسک ہوتا ہے برین ٹیومر کا. ہیئر ڈائز، مطلب کوئی ہیئر ڈائی کیمیکلز ہوتا ہے، وہ بھی ایک ریزن بنتا ہے برین ٹیومر کا. تو یہ ہم نے بات کر لی برین ٹیومر کے رسک فیکٹر کی، اس کے کوزز کی، ایسی کون سی وجوہات ریزنس ہیں جو برین ٹیومر کا سبب بنتے ہیں. تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئی کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم برین ٹیومر کے سمٹمز کی، اس کے ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کی اور اس کے ٹریٹمنٹ کی بات کریں گے. ویڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.